اور خبر دیں گے آپ کو، وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سوئٹزرلینڈ منسوخ ہو گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو ہم ڈیولپمنٹ سے، وجہ کیا ہے؟ بیورو چیف اسلام دورہ جو ہے اس کا شیڈیول تبدیل کیا گیا، اب یہ منسوخ ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، کل رات جب صدر ٹرمپ نے آپ نے دیکھا کہ سگنیچرز کر دیے، اس کے بعد پھر جو ایران کے صدر پزشکیان کی طرف سے بھی سائن ہو گئے، پھر آج جب پرائم منسٹر صاحب نے بھی دستخط کر دیے، تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ چیز زیر بحث تھی حکومتی جو ہے حلقوں کے اندر کہ اب وہاں پہ جا کے اب کیا کارروائی ہوگی، کیا کرنا ہوگا، تو اس کے اوپر کافی بحث و مباحثہ ہوا ہے حکومتی حلقوں میں۔ اور ابھی جو ہمارے پاس اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ چونکہ ایک سائننگ سیرمنی اب فزیکلی ہو گئی ہے، پہلے ظاہر ہے الیکٹرانک ہونا تھی، الیکٹرانک آپ نے جے ڈی وینس نے کہا کہ ہو گئی، اب یہ فزیکلی بھی سارا کام ہو گیا ہے، تو پھر اس جو ایک بڑی کارروائی یا بڑی ایک تقریب وہاں پہ جو برجن اسٹاک کے اندر جس کا انعقاد ہونا تھا، انتظامات بھی سارے ہو گئے تھے، تو اس کے اوپر پھر ظاہر ہے ساری جو کنسرن پارٹیز ہیں ان سے بھی بات چیت ہوئی۔ ظاہر ہے پاکستان اکیلا نہیں ہے، اس میں قطر ہے، اس میں سعودی عربیہ ہے، اس میں امریکہ اور ایران نے اسلام آباد معاہدے پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے فرانس کے ورسائے محل میں جنگ کے خاتمے کا پروانہ سائن کیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں دستخط کیے۔ تاریخی دستاویز پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور ثالث دستخط کیے۔ پاکستان کی توثیق کے بعد 14 نکاتی معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ الیکٹرانک دستخط کے بعد اب فریقین حتمی معاہدے کے لیے 60 دن مذاکرات کریں گے۔ پہلی نشست کل برگن اسٹاک ریزارٹ سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کی میزبانی میں ہوگی۔ بھارت چناب پر 5 ڈیم بنا رہا ہے۔ یہ ڈیمز 2030 تک مکمل ہوں گے۔ ایران امریکہ تاریخی معاہدے کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے 14 نکات پر مشتمل 1.5 صفحے کا مسودہ ایکس پر شیئر کر دیا۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے تمام محاذوں پر فوجی کارروائیاں روکنے، ایک دوسرے کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کرنے اور خود مختاری کا احترام پر اتفاق کر لیا۔ امریکہ بحری ناکہ بندی اور پابندیوں کے خاتمے کی جانب پیشرفت کرے گا۔ ایران خلیج فارس اور ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنائے گا۔ امریکہ ایران کے تمام منجمد یا محدود مالی اثاثے اور فنڈز فوری بحال کرے گا۔ ایران فنڈز کی بحالی اور استعمال کے طریقہ کار پر مذاکرات میں اتفاق کیا جائے گا۔ منجمد فنڈز ایران کے مرکزی بینک کے نامزد کردہ اداروں کو ادائیگی کے لیے دستیاب ہوں گے۔ مفاہمتی یادداشت اور حتمی معاہدے پر عمل کے لیے مشترکہ انتظامی طریقہ کار قائم ہوگا۔ اہم شقوں پر عمل کے ساتھ ہی ایران اور امریکہ حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع کریں گے۔ دونوں فریق 7 روز کے اندر حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات مکمل کریں گے۔ حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی لازمی قرارداد سے کی جائے گی۔ یہ ایک تاریخی دستاویز اور ایک مضبوط ایران کا پیغام ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے باہمی احترام کے سائے میں ہی پائیدار امن ممکن ہے۔ ایران نے ہمیشہ عالمی امن، ترقی اور علاقائی تعاون کے لیے عزم کا مظاہرہ کیا۔ چیف مذاکرات باقر غالباف کا کہنا ہے حالیہ جنگ میں ہمارے دشمن امریکہ اور اسرائیل کوئی بھی اہداف حاصل نہ کر سکے۔ ہم نے مذاکرات میں فوجی کارروائی سے کئی گنا زیادہ اہداف حاصل کیے۔ مذاکرات کا مطلب جھک جانا نہیں بلکہ عین عقل اور ہوشیاری ہے۔ جو گرہ ہاتھ سے کھل سکتی ہے اسے دانتوں سے کھولنے کی ضرورت نہیں۔ I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. دوسرے ملکوں کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں تو ایران کو کیسے منع کریں؟ ایسا کرنا ناانصافی ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ نے ایران کے بہت سے فنڈز اپنے کنٹرول میں لے کر منجمد کر رکھے ہیں، کسی مرحلے پر ہمیں وہ رقم واپس کرنا پڑے گی۔ رقم واپس نہ کی گئی تو ڈالر پر عالمی اعتماد متاثر ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی دوبارہ ڈالر میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ منجمد فنڈز ہمیشہ روک کر نہیں رکھے جا سکتے۔ منجمد فنڈز واپس نہ کرنے کا مطلب ہوگا کوئی نظام ہی نہیں۔
Minister of Pakistan. He says maybe the biggest event that has ever taken place. Nobody could believe it. I want to thank our partners in both Pakistan and Qatar. These people work so hard. And they knew him a little bit. In the case of Pakistan, quite well. In the case of Qatar, they were... तारीखी मुआहदे में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। अमरीकी सदर ट्रंप के पाकिस्तान की तारीफ। कहा, पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा, बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान और कतर ने सख्त मेहनत की। दोनों ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दोनों ईरान को अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान इस मामले में काफी अच्छा रहा। तारीखी अमन मुआहदे पर वजीर आजम का फील्ड मार्शल को खराजे तहसीन। एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत और बेलौस खिदमात के बाइस तारीखी पेशरफ्त हुई। उन्होंने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद मुआहदा इलाकाई और आलमी अमन के लिए संग मील साबित होगा। खित्ते में मुश्तरका खुशहाली की बुनियाद बनेगा। पाकिस्तान अमन के फरोग के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर, ईरानी सुप्रीम लीडर, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की क़यादत को खराजे तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारिर भी हमरा होंगे। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खित्ते और दुनिया के लिए तारीखी लम्हा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान ने उसूली, मुतवाज़िन और तामीरी किरदार अदा किया। मुसलसल मुज़ाकरात, तहम्मुल और तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत की। वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने RY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अमन मुआहदे से पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के लोग खुशहाल होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से तुर्की, बहरीन और कनाडा के वज़राए ख़ारजा का राब्ता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मफ़ाहमत में पाकिस्तान के बतौर सालिस तामीरी किरदार को सराहा। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में कामयाब सालसी पर मुबारकबाद दी। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। वज़राए ख़ारजा ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और आला सतह के रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। राय नहीं है कि अगर कोई कानून अपना हाथ में ले, पाकिस्तान की रियासत को निशाना बनाए, पाकिस्तान के इदारे को निशाना बनाए, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। वो जो कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं, डिमांड है कि अब उठो, बस हो गया। आप इस तरीके से पाकिस्तान को, कश्मीर कोस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना ही हमको नुकसान पहुंचाने देंगे। बस बहुत हो गया। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों को उठना पड़ेगा। कानून हाथ में लेने, रियासत और पाकिस्तान को निशाना बनाने वालों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आप जबरदस्ती कैसे कह सकते हैं? महाजरीन नशस्तें खत्म कर दें। किसी को कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। हमें बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों का सामना है। मुल्क की मईशत बचाने के लिए सूबे कुर्बानी दे रहे हैं। अमरीका ईरान अमन मुआहदे पर दस्तखत तारीखी पेशरफ्त है। ये इस बात का सबूत है गुफ्तगू जंग से बेहतर होती है। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात और साख मुतासर करने का केस। अदम हाजिरी पर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 29 जून तक मुलतवी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। ब्रेंट खाम तेल $77.26 और अमरीकी वेस्ट टेक्सास की कीमत $74.35 फी बैरल पर आ गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, वज़ीर आज़म की हिदायत है तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा फौरी अवाम तक पहुँचाया जाए।
ہفتہ وار قیمتوں کے تعین کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی قائم کر دی. نئی پالیسی کے تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد مرتب کی جائے گی. حکومت عوام کو قیمتوں میں رد و بدل کی وجوہات سے مکمل آگاہ رکھے گی. پاکستان ہر چیلنج کا مقابلہ قومی یکجہتی اور بہتر منصوبہ بندی سے کرے گا. پیٹرول کی پرائسز عالمی مارکیٹ میں نیچے کی طرف آ گئی ہیں. 225 روپے پہ پیٹرول کی پرائس کو فکس کر دیا جائے اگلے 3 سال کے لیے. پرائس کو نیچے نہیں کیا، چاروں صوبوں میں ایک طویل دھرنے کا اعلان کریں گے. امیر جماعت اسلامی کا حکومت سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 3 سال کے لیے 225 روپے مقرر کرنے کا مطالبہ. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں لیوی کی مد میں صرف طلبہ سے 1700 ارب روپے وصول کیے گئے. کل سے ملک بھر میں تحریک چلائیں گے. حکومت نے قیمتیں کم نہ کی تو چاروں صوبوں میں طویل دھرنوں کا اعلان کریں گے. جو انٹرنیشنل اور خاص طور پہ ریجنل صورتحال ہے، وفاقی حکومت نے صوبوں سے کانٹیکٹ کیا. اس مشکل وقت میں صوبے اور سیاسی جماعتیں ملک کی خاطر کنٹریبیوٹ کریں. مشکل وقت میں صوبوں نے ملک کی خاطر وفاق کو بھرپور سپورٹ کیا. وزیر اعلیٰ سندھ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس. کہا بجٹ کا کل حجم 3525 ارب روپے ہے. 260 ارب روپے وفاق کو دینے ہیں. سندھ کو وفاقی محصولات میں 441 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے. پچھلے سال ہم نے 1000 ارب روپے کا ریکارڈ PSDP بنایا تھا. سانحہ گل پلازا، کسانوں کی امداد اور پیٹرول پر ریلیف کی وجہ سے بھی اضافی خرچے ہوئے. وفاق کی جانب سے ڈیولپمنٹ کے لیے 76 ارب کا وعدہ کیا گیا. 50 ارب روپے ملے. بھارت چناب پر 5 ڈیم بنا رہا ہے. یہ ڈیمز 2030 تک مکمل ہوں گے. بھارت جب چاہے گا پاکستان کا پانی روک سکے گا. سینٹ اجلاس میں وزیر اعظم کی مشیر رانا ثنا کا اظہار خیال. کہا جب ہمیں ضرورت ہوگی تو بھارت پانی روکے گا، ضرورت نہیں ہوگی تو پانی چھوڑ کر سیلاب پیدا کرے گا. بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے. ہم عالمی فورم پر یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں. یہ معاملہ صدر کے نوٹس میں بھی لا چکے. صدر نے کہا اس معاملے پر بحث ہونی چاہیے. صدر کا کہنا ہے پانی کے معاملے پر پہلے سندھ کے تحفظات کا جائزہ لینا ضروری ہے. ہر وقت بہتری کی طرف جانا چاہیے. انتقام ساری چیز دے جی، کوئی بندہ اڈیالہ میں مزید نہیں جانا چاہیے. نیشنل حکومت ہونی چاہیے تاکہ وہاں سے ابتدا اور پھر آزاد الیکشنز اور پھر جو بھی میجارٹی لے لے وہ حکومت بنائے. قومی حکومت ہونی چاہیے، آزاد الیکشن کے بعد جسے اکثریت ملے وہ حکومت بنا لے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اڈیالہ میں سیاسی قیدی نہیں ہونی چاہیے. خواہش ہے جب تک بانی سے ملاقات نہ ہو بجٹ منظور نہ ہو، لیکن خیبر پختونخوا حکومت جو فیصلہ کرے گی اس کی حمایت کریں گے. سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے موجودہ حکومت کا مقصد عوامی فلاح نہیں بلکہ اقتدار بچانا ہے. حکومت نے مہنگائی، ڈی ویلیویشن اور اخراجات کے نئے ریکارڈ قائم کیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وکالت نامے پر دستخط کرا کر دینے کا حکم. بانی PTI اور بشرا بی بی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا بانی PTI کے خلاف اب تک 300 کے قریب کیسز درج کیے گئے ہیں. ہر کیس میں مختلف وکلاء اور پلیڈر مقرر کیے گئے ہیں. نیب کا موقف ہے سزا معطلی کے بجائے مرکزی اپیل سن لی جائے. 7 مئی کو پہلی مرتبہ سزا کے خلاف مرکزی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہوئیں. میں پیش نہیں ہوا. اس آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ جانا چاہتا تھا. ہمارے وکالت نامے دستخط کرا کر نہیں دیے گئے. جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا یہ اگلے فورم پر جانا چاہتے ہیں تو ان کو وکالت نامے ملنے چاہیے. وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار کا کاروباری برادری کے لیے ریلیف کا اعلان. کراچی پورٹ کا مالی سال 2026-27 کے لیے 5% مجوزہ اضافہ منجمد. جنید انوار کا کہنا ہے ٹیرف فریز ہونے سے درآمد و برآمدات کنندگان کو 500 ملین سے زائد ریلیف ملے گا.
वज़ीर आज़म के ब्लू इकॉनमी विजन के तहत कारोबारी तबके को सहूलत फराहम की जा रही है। टैरिफ मुंजमद करने का मकसद ताजरों और सनतकारों के अखराजात में कमी लाना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और MQM रहनुमा फारूक सत्तार की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात गुज़श्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में हुई। फारूक सत्तार ने आर्टिकल 140A की आईनी तरमीम का मामला उठाया। सिंध की गवर्नरशिप और कराची के बजट पर बात की। कहा आईनी तरमीम सिर्फ कराची नहीं पूरे मुल्क के लिए मांग रहे हैं। नून लीग हामी है लेकिन तरमीम के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाती। हमें भी बताया जाए कि हमारे गवर्नर को क्यों निकाला गया। फारूक सत्तार ने तहफ़्फ़ुज़ात MQM के अरकान असम्बली के सामने रख दिए। वाज़ेह जवाब न आने तक बजट की हिमायत न करने की तजवीज़ दी। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। ज़राए के मुताबिक PP क़यादत ने गिलगित बल्तिस्तान की पार्टी तंजीम को इस्लामाबाद तलब कर लिया। पार्टी तंजीम बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेगी। GB में हुकूमत साजी का अमल आइंदा 3 रोज़ में शुरू होने की तवक्को। अमजद हुसैन एडवोकेट को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद किए जाने का इम्कान। कालादम अवामी एक्शन कमेटी का रावला कोर्ट धरना बुरी तरह फ्लॉप। आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम ने कालादम एक्शन कमेटी का इंतशारी बयानिया मुस्तरद कर दिया। रावला कोर्ट दरेक ईदगाह धरने में खाली पंडाल से अवामी लाताल्लुकी वाज़े। धरने का वीरान मैदान सबूत है। अवाम ने इस गिरोह को मुस्तरद किया। शरपसंद टोले के पास अवामी हिमायत नहीं। रावलपिंडी में सेवरेज ड्रेन में डूबने वाले बच्चे की तलाश जारी। गोताखोर भी ऑपरेशन में शामिल। गुज़श्ता रोज 7 साल का रसाल IJP रोड के करीब सेवरेज नाले में गिर गया था।